ادب یہ ہے کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کھو بیٹھے ہو۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اسے صاف کر کے کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ اور نہ ان کے پاس بیٹھو۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے سامنے خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہ رکھتا ہو۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکنے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبت سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ دو لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو کوشش کرو کہ وہ تم کو پہچان نہ سکے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہے گا، اللہ اس انسان کو لوگوں کے ہی حوالے کر دے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو خبردار اس پر ظلم نہ کرو۔